بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سیکنڈ ایئر کلاس۔ آج ہم چیپٹر نمبر 8 سلطنت متحدہ کی زراعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ برطانیہ عظمیٰ کے مختلف حصوں میں زمین کے استعمال کے لحاظ سے بہت فرق معلوم ہوتا ہے، اور یہاں کے بڑے بڑے زرعی علاقے ملک کے مشرقی حصے میں واقع ہیں۔ یہاں پست میدان پھیلے ہوئے ہیں، بارش بھی کم ہوتی ہے۔ مغربی علاقے کی زمین بلند اور ناہموار ہے، اس لیے مشرقی علاقے میں ایگریکلچرل لینڈ جو ہے وہ واقع ہے۔ مشرقی علاقے کی نسبت بارش بھی یہاں پر زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس حصے میں زیادہ تر چراگاہیں ہیں جن میں بھیڑ بکریاں یا گائے بیل چلتے ہیں، یعنی کہ مغربی علاقے میں چراگاہیں ہیں، اور بڑے بڑے جو زرعی علاقے ہیں یہ مشرقی علاقے میں ہیں۔ سلطنت متحدہ میں رقبے کے لحاظ سے جو فصلیں پیدا ہوتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ گھاس جو سکھانے کے بعد مویشیوں کے کام آتی ہے، اس کے علاوہ جئی، گیہوں، جو، جڑدار فصلیں مثلاً آلو، شلجم وغیرہ ان میں سے اکثر مویشیوں کو کھلائی جاتی ہیں۔ برطانیہ کی سرد بارانی آب و ہوا ایسی فصلوں کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ برطانیہ میں فصلوں کی کاشت کے مشہور علاقے ایسٹ انگلیا، کینٹ، لینکن شائر اور مشرقی اسکاٹ لینڈ کے ساحلی میدان ہیں۔ دودھ کی صنعت جا بجا ہے، لیکن زیادہ تر جنوب مشرقی اسکاٹ لینڈ، مغربی انگلستان، جنوب مغربی ویلز میں مرکوز ہے۔ پھلوں کی پیداوار کے لیے مشہور علاقے کینٹ اور ایسٹ انگلیا ہے۔ سیبوں کی پیداوار کے تمام پھلوں کی پیداوار کا 65% ہے۔ کانکنی اور توانائی، ایندھنی توانائی کا 35% کوئلے سے حاصل ہوتا ہے، اور کوئلے کی کل پیداوار کا 70% حصہ یارکشائر، اسکاٹ لینڈ، ویلز، نارتھمبرلینڈ، ڈرہم کی کانوں سے حاصل ہوتا ہے۔ 95% قدرتی گیس بحیرہ شمالی کے تحت سے حاصل کی جاتی ہے، جس سے توانائی کی 16% ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ کوئلے کے علاوہ دوسری معدنیات لوہا، کلئی، جپسم، عمارتی پتھر، چینی مٹی ہیں۔ خام لوہے کے ذخائر لینکن فیلڈ، نارتھمپٹن فیلڈ، گیسٹرن لینڈ فیلڈ، آکسفورڈ شائر فیلڈ اور یارک فیلڈ ہیں۔ اس کے بعد ہے صنعتیں۔ اس ملک کی مصنوعات میں ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، جن میں کمایا ہوا لوہا، فولاد، مختلف قسم کی کیلیں زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ اس صنعت میں شیفرڈ، برمنگھم اور اس کے آس پاس کے دوسرے شہروں نے بڑی شہرت حاصل کر لی ہے۔ اکثر لوگ برمنگھم کے علاقے کو بلیک کنٹری یعنی کالا ملک کہتے ہیں، کیونکہ یہاں کے کارخانوں سے ہمیشہ دھوئیں کے بادل اٹھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مانچسٹر، لیڈز، لیورپول پارچہ بافی کی صنعت میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ مانچسٹر کے پاس ہی لیورپول ہے، جو وسطی انگلستان کی بڑی مشہور بندرگاہ ہے، جہاں سے امریکہ سے ہزاروں کپاس کی گانٹھیں آتی ہیں۔ کوئلہ قریب سے مل جاتا ہے، اس لیے پارچہ بافی کی مشینیں اسی علاقے میں ایجاد ہوئیں، تو یہاں پر پارچہ بافی کی صنعت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سلطنت متحدہ کی آب و ہوا چونکہ کپاس کی پیداوار کے لیے موزوں نہیں ہے، اس لیے البتہ اون کے لیے سرزمین صدیوں سے مشہور ہے، اور یہاں پر پارچہ بافی کی جتنی بھی صنعتیں ہیں ان کے لیے کپاس درآمد کرنا پڑتی ہے۔ پہلے جب جو تھا برصغیر پاک و ہند برطانیہ کے نوآبادیاتی دور میں جو تھا، یہاں سے کپاس جو تھی وہ جاتی تھی برطانیہ میں، اور وہاں پر جو تھیں پارچہ بافی کی مشینیں لگائی گئیں، اور ان سے کپڑا بنا کر دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اون جو ہے اس کے لیے سلطنت متحدہ کا علاقہ جو ہے یہ صدیوں سے مشہور ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اسے اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کے شارٹ کوسچنز بنا کر مجھے سینڈ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔